أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. تلاوة سورة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الحمد لله الذي علم بالقلم علم الحمد لله الذي هدانا بدين الإسلام وأرشدنا بطريق العلم والإيمان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہان کا رب ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بدلے ہوئے کائنات سب تعریف اللہ کے لیے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اسلام کے نور کی طرف ہمیں ہدایت دی اور علم اور ایمان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی سب تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ تعریف پاکیزہ اور بابرکت تعریف جسے ہمارا رب پسند کرتا ہے اور وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اہلاً و سہلاً مرحباً یا رمضان اہلاً و سہلاً مرحباً آپ سب بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھیں اور اپنے رمضان کے ساتھیوں کو دیکھیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے اور نئے آنے والے مہمانوں کو بھی بہت خوش آمدید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس رمضان میں بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسے ہمارا رب چاہتا ہے اللہ ہمیں ویسا بنا دے اور ویسا رمضان گزارنے کی توفیق دے اللہ کا اتنا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان کے قریب کر دیا الحمدللہ الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان نصیب کر دے اللہم بلغنا رمضان
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ اخلاص، وہ تقوی، وہ ہمت، وہ صحت، وہ توفیق دے دیں کہ ہم اپنے رب کی رضا کے مطابق اپنا رمضان گزاریں۔ ہم عام طور پہ رمضان کو ایک عام سی رسم سمجھتے ہیں کہ جیسے بچپن میں ہمارے والدین روزہ رکھتے تھے، ہم نے انہیں دیکھا عبادت کر رہے ہیں، اور خاص ان دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی کر لیں۔ ہم اس رمضان کے فضل اور اس کی برکات کو نہیں جانتے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس قلیل وقت کی جو بہت مختصر ایک وقت ہے، صرف 30 دن، اس کی برکات کو ہم نہیں جانتے، اس کی قدر نہیں پہچانتے۔ وقت ہر انسان کے لیے بہت قیمتی متاع ہے۔ جس نے وقت کی قدر پہچان لی اس نے گویا حقیقت پا لی۔ مشہور جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ تم اللہ کے کتنے قریب ہوئے ہو، شیطان سے کتنے دور ہوئے ہو، جنت سے کتنے قریب ہوئے ہو، اور جہنم سے کتنے دور ہوئے ہو۔ ہم اپنے لمحوں میں یہ چیز جانتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوئے ہیں، ہم شیطان سے کتنے دور ہوئے ہیں۔ شاید ہم عام روٹین میں بھی اپنے لمحوں کی اس قدر نہیں کرتے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ جو شخص اخلاص رکھتا ہے نا، اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے ہر لمحے کا جائزہ لیتا ہے کہ میں اللہ کے کتنے قریب ہو رہا ہوں، جنت کے کتنے قریب ہو رہا ہوں، شیطان سے کتنا دور ہو رہا ہوں، اور جہنم سے کتنا دور ہو رہا ہوں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے جو میرے اور آپ کے پاس اس وقت ہے، اس کی قدر کریں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کی گھڑیاں فضائل اور برکات سے پر ہونے کی وجہ سے انمول ہو جاتی ہیں۔ جہاں پہ ہر وقت ہی قیمتی ہے، وہاں رمضان کی گھڑیاں اس کے فضائل اور اس کی برکات کی وجہ سے بہت قیمتی ہیں۔ ان لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آج سے تیاری کریں، آج سے کریں۔ سلف الصالحین تو 6 مہینے پہلے سے تیاری کرتے تھے، تو ہم اگر نہیں کر سکے 6 مہینے پہلے سے تو آج کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھرپور تیاری کرنے کی توفیق دیں، ہمیں اس کے فضائل کو جاننے کی توفیق دیں کہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے جو آنے والا ہے، جس پر آج ہم اکٹھے ہوئے اور اس کے استقبال کے لیے جمع ہوئے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ ان الفاظ میں اپنے صحابہ کو رمضان کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ ذرا الفاظ سن لیجیے۔ آتاکم رمضان شہر برکۃ یغنیکم اللہ فیہ فینزل الرحمۃ ویحط الخطایا ویستجیب الدعاء ینظر اللہ الی تنافسکم فیہ فیباہی بکم ملائکتہ فآروا اللہ من انفسکم خیرا فإن أشق من حرم فیہ رحمت اللہ۔ تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہیں۔ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کتنے لوگوں کو بہت ذوق ہے، شوق ہے، بس رمضان آ جائے تو اللہ کو راضی کر لیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سب کو ہی ہے۔ تو اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ تمہارے ذوق کو، تمہارے شوق کو، تمہاری وجہ سے فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بندوں کا شوق دیکھو، میری عبادت کے لیے، میری بخشش کے لیے۔ بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ، خیر دکھاؤ۔ بے شک وہ نہایت بدبخت انسان ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا، جو اس نے مہینہ پا لیا لیکن اللہ تعالیٰ کی بخشش نصیب نہیں ہوئی، اس نے کوئی خیر نہیں دکھائی اللہ کو، وہ بدبخت انسان ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مبارکباد دیتے تھے۔ تو آج میں اس سنت کو پورا کرتے ہوئے آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ ہم بھلائی دکھائیں اللہ کو، خیر دکھائیں اللہ کو، اپنا ذوق، اپنا شوق دکھائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تاکہ اللہ ہماری دعائیں قبول کر لیں، اللہ ہمیں بخش دیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں
جو بدبخت ہیں، جو محروم رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے چند دن بعد ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بڑی مفید تجارت ہے، لین دین ہے نا، تجارت ہے جس کو ہر مومن خالص اور نیک نیت انسان سعادت اور خوش بختی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ تجارت، لین دین آپ اللہ کو دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کئی گنا بڑھا کے واپس کریں گے۔ یہ روزے اور قیام کا مہینہ ہے، بھلائی اور فرما برداری کا مہینہ ہے، اس میں آنسوؤں کی بارش ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا تو اتنا ذوق، اتنا اخلاص ہوتا ہے نا، اس میں آنسو کو بخت ہوتا ہے۔ تو یہ آنسوؤں کی بارش کا مہینہ ہے، اس میں اجر و ثواب دگنا ہو جاتا ہے، جہنم سے نجات، جنت کی بشارت اور رب کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تزکیہ نفس، دلوں کو اللہ سے جوڑنے اور اس کی خوشنودی کے راستے پہ چلنے، اس کی رحمت و برکت کو سمیٹنے اور اس کی نوازشوں کو قبول کرنے کا وقت۔ اللہ اکبر، کتنا کچھ ہے اس مہینے میں جو سمٹ کے آ جاتا ہے۔ یہ مہینہ خیرات اور حسنات میں سبقت کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ رمضان کا ویٹ کر رہے تھے کہ ہم اپنی زکوٰۃ اسی مہینے میں دیں گے، اپنے صدقات اسی مہینے میں دیں گے، اپنی خیراتیں اسی مہینے میں کریں گے۔ کیوں؟ اجر و ثواب کو بڑھانے والا مہینہ ہے نا یہ۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں پھر سبقت کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مجھے موقع دے دیں، میں یہ نیکی کر دوں، میں فلاں کو پانی پلا دوں، میں یہ صدقہ کر دوں۔ تو یہ اجر و ثواب کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، نیکیوں میں سبقت کرنے والا، جلدی کرنے والا اور دوڑ لگانے والا وقت ہے۔ یہ صبر، شکر، محنت و مشقت اور جد و جہد کا زمانہ ہے۔ یہ نیک اور صالح، عابد اور زاہد، متقی اور پرہیزگار اور اللہ والوں کا مہینہ ہے۔ کن کا مہینہ یہ؟ اللہ والوں کا، نیک و صالح کا، زاہد اور عابد کا۔ اس لیے یہ کتنے خوبصورت اور خوشگوار، مبارک، مقدم ایام ہیں جس میں روح کی بالیدگی، نفس کا تزکیہ، جسم اور روح کی صفائی، جنت کے اونچے درجات کا حصول اور جہنم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں حاصل کر لیں آپ، جتنی میں نے گنوائی ہیں آپ کو؟ نفس کی بالیدگی، بالیدگی کیا ہوتی ہے نا؟ بالیدگی ہوتی ہے آپ کو درجات میں بالا، اوپر سے اوپر جانا ہے، بلندی لینی ہے۔ آپ کا نفس اتنا پاک ہو جائے کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا رب کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، آپ کا نفس پاک ہوگا۔ سلف الصالحین اپنے رمضان آنے کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ اپنے دلوں کو بھی صاف کرتے تھے، اس کا بھی تزکیہ کرتے تھے۔ ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ رہ جائے، حسد نہ رہ جائے، کیونکہ اگر یہ بغض رہ گیا نا، حسد رہ گیا، منافقت رہ گئی، غصہ رہ گیا، کسی کے لیے نفرت رہ گئی، کسی کے لیے دشمنی رہ گئی، تو عبادت کیسے کریں گے؟ اس کا تو مزہ نہیں آئے گا، اس کی تو حلاوت ہی نہیں نصیب ہوگی۔ ہم تو اس نیت سے روزے ہی نہیں رکھ سکیں گے، اور اگر روزے نہ اس نیت سے رکھ سکے تو پھر اس بدبخت انسان کی طرح نہ ہو جائیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ تو کیا کرنا ہے؟ نفس کی بالیدگی، نفس کا تزکیہ۔ تو یہ سب اجر و ثواب اور سعادتیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو یہ مہینہ بلکہ ہر لمحہ اپنے رب کے لیے خالص ہو کے گزارتا ہے، اور جس کے دل میں فکر آخرت ہو۔ کیا ہو؟ فکر آخرت، آخرت کی فکر اور محاسبے کا فکر، اس کی لذت، اس کی حلاوت انسان کے اندر ہونا کہ میں نے ایمان رکھنا ہے اور اللہ کو جواب دینا اپنے ہر عمل کا، وہ شخص پہ لگا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ سب بخش دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ایمان، اخلاص اور احتساب کا ہونا بہت ضروری ہے۔
ہمارا اس رمضان المبارک کا جو تھیم ہے، جس کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی اس رمضان میں، وہ ہے رمضان اور فکر آخرت۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر لگا دے، آمین۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں ہماری ساری کوششیں، سارے اعمال، ساری فکریں صرف اللہ اپنے لیے کر لیں، آخرت میں اس کا اجر محفوظ کر لیں۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے دل میں وہ فکر لگا دے کہ یار اب میری ساری مشقتیں، میرا راتوں کو جاگنا، میرا عبادت کرنا، میری تسبیحات کرنا، میرا روزے رکھنا، سب آپ کے لیے ہو جائے۔ میں دنیا سے کچھ نہیں چاہتی، یار اب مجھے صرف آپ سے اجر چاہیے، یہ فکر لگ جائے بس، یہ فکر بہت ضروری ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 17 سے 20 کی تلاوت سنتے ہیں۔ الميزان الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد حرث الآخرة نزد له حرثه، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اضافہ کر دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی نہیں دے دیں گے، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو روزے دنیا کے لیے رکھے گا دنیا میں اجر مل جائے گا، لوگ کہہ دیں گے بڑا روزے والا ہے، بڑا روزے دار ہے، کتنے اچھے روزے رکھتا ہے، سارے روزے رکھے ایک بھی نہیں چھوڑا، یا ہم خود ہی دنیا کو بتا دیں سارے روزے رکھے ہیں میں نے ایک بھی نہیں چھوڑا۔ اور جو آخرت کے لیے اجر چاہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اجر کو اور بڑھا دیں گے، مزید اضافہ کر دیں گے۔ تو اب یہ سوچیں میں اور آپ ہم سب کہ ہماری کوششیں، اعمال کا نتیجہ ہم کس سے چاہتے ہیں؟ سوچیں ابھی بیٹھ کے، واقعی دل سے سوچنا ہے۔ ابھی میں آپ کو کچھ احادیث کے ساتھ اور انشاءاللہ اقوال کے ساتھ آپ سے شیئر کروں گی کتنی فکر ہے ہمارے دل میں آخرت کی اور کتنے ہمارے اعمال صرف اللہ کے لیے ہیں۔ تو سوچیں کس سے نتیجہ چاہتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں، کیوں قرآن پڑھتے ہیں، کیوں روزہ رکھتے ہیں، کس کے لیے رکھتے ہیں، روزے میں کیوں فحش کلام سے بچتے ہیں، روزے میں کیوں لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں، روزے میں کیوں بدگمانی سے، بد زبانی سے بچتے ہیں، بد اخلاقی سے بچتے ہیں، کیوں، کس کے لیے، کس فائدے کے لیے، مقصد کیا ہے؟ تو جو اللہ کو چاہتا ہے اور آخرت کو چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کوششوں کی اس قدر قدردانی کرتے ہیں کہ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو واپس کرتے ہیں۔ تو پھر جب قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ 10۔ اور پھر جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اتنی ہی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو پھر کتنی نیکیاں چاہتے ہیں؟ صرف 10؟ کیونکہ یہ تو مل ہی جائیں گی نا، الحمدللہ رب العالمین۔ چاہے اخلاص کے ساتھ بھی پڑھیں تو اس کی برکت اتنی ہے کہ آپ کو ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں مل جائیں گی۔
لیکن اگر اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا نا، خلوص کے ساتھ، یا رب الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف صرف آپ کے لیے، اور اس وقت آپ کا دل بھر جائے اللہ کی تعریف اور محبت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ پھر 10 نہیں کئی گنا بڑھا دیں، اور اس کے بڑھانے کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب وسعتوں والا ہے. وہ اس کو کتنا بڑھا دے یہ مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں. میرا اور آپ کا اخلاص دیکھنا ہے بس اللہ تعالیٰ نے. میں نے اور آپ نے کتنے خلوص سے پڑھا ہے. یہاں آیت میں نا حرص کا لفظ استعمال ہوا ہے. حرص لغت میں نا مصدر ہے، جس کے معنی کیا ہے کہ زمین میں بیج ڈالنا اور وہ اگ کے ایسی کھیتی بن جائے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو. تو یہاں اس سے مراد علماء کرام کہتے ہیں کہ اعمال کے اثرات اور نتائج ہیں. تو پھر کیا آیت ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ حرثی. تو جو چاہتا ہے کہ اس کے اعمال کی جزا اور اثرات بڑھ جائیں تو پھر وہ نیت کس کے لیے رکھے؟ آخرت کے لیے. تو اللہ اس میں اضافہ کر دے گا. ایک اور قول جو اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے وہ یہ کہ جو کوششوں کا صلہ آخرت میں چاہتا ہے تو اس کو عبادت کی توفیق مل جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی آج میں نے آغاز کیا اور میں یہاں پہ آئی، جیسے آپ ماشاءاللہ سب آئے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائے آخری دن تک. تو آج اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے ہے نا اور آخرت کے لیے ہے تو اس کی جزا آپ کو کیا ملے گی؟ اللہ آپ کو عبادت کی توفیق دے دیں گے. اللہ آپ کو اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دے دیں گے. اللہ آپ کی عبادتوں میں خوشو پیدا کر دیں گے. اللہ آپ کی نمازوں میں خوشو پیدا کر دیں گے. آپ کو نماز، تسبیحات، نوافل کی کثرت ملنا نصیب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ فکر کس کی تھی؟ آخرت کی. نیت کیا تھی؟ اللہ کے لیے. اور اخلاص کیا تھا کہ آخرت میں اس کا اجر ملنا ہے مجھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا کریں گے؟ آپ کو عبادت کی توفیق ملتی چلی جائے گی. یہ اس آیت کی مزید تفسیر میں آتا ہے. تو اللہ کی رضا کے کاموں میں انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. پھر وہ ہے نا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے. اور نیکی کی قبولیت، اکثر آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ روزے رکھنا، نماز پڑھنا قبول ہوا بھی کہ نہیں. آتا ہے دل میں، کبھی آتا ہی ہوگا نا. انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ آج میں نے روزہ رکھا، پتہ نہیں یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. اس کی نشانی پتہ کیا ہے؟ آپ کو مزید نیکیوں کی اگر توفیق ملتی چلی جا رہی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے نماز اور پڑھنے کو، آپ کا دل چاہ رہا ہے روزے کو مزید بہتر بنانے کو، آپ کا دل چاہ رہا ہے نوافل پڑھنے کو، آپ کا دل چاہ رہا ہے اور زیادہ تسبیحات کرنے کو، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ بس میں اب ذرا نا سوشلائزنگ کم کر کے بس اللہ کے لیے تھوڑی اکیلے ہو کے بیٹھ جاؤں، اللہ کو راضی کر لوں. یہ نشانی ہے قبولیت کی. سبحان اللہ. اس پیمانے سے جج کریں اپنے آپ کو. انسان کو پھر ان کاموں کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو اپنی فکریں آخرت کی لگا لیتا ہے نا تو دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے، ذلیل ہو کے آتی ہے، گر کے آتی ہے، لو مجھے بھی لے لو. لیکن جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو دنیا تو صرف ایسی بھی نہیں ملتی اور آخرت میں کچھ بھی نہیں. تو اپنی فکر کس کو لگا لیں؟ آخرت کو. آپ دیکھیے گا دنیا آپ کے پاس ذلیل ہو کے آئے گی. اور جو شخص پھر اس طرح سے عمل کرتا چلا جاتا ہے تو دنیا میں اس کو اجر ملتا ہے سکون قلب کی صورت میں، جو سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کے پاس اطمینان آ جائے، آپ کو سکون مل جائے شرح صدر کی صورت میں، نیکیوں میں دوڑ لگانے کی توفیق کی صورت میں. یہ تو دنیا میں اجر مل گیا اور آخرت میں ویسی محفوظ ہے. سبحان اللہ. وہ تو بندہ جب دیکھے گا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل خوش ہو جائے گا. کیونکہ جنت تو ایسی ہے نا کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل نے ابھی اس کا گمان بھی نہیں کیا، وہ سوچ ہی نہیں سکتا انسان. تو جس کی فکر آخرت ہے، جس کا مقصد آخرت ہے، اسے دنیا بھی ملے گی اور آخرت کا بے پناہ اجر بھی. تو ابھی بیٹھے بیٹھے نا اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں. کیوں آئی ہوئی یہاں پر؟ اور ابھی کیا کرنا ہے مجھے ان سارے دنوں میں جو رمضان آنے سے پہلے کیسے تیاری کرنی ہے، کیسے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے.
تو ہماری سوچ، نیت، ارادہ یہ ہو کہ ہم جو بھی کریں گے اجر صرف اللہ سے چاہیں انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. لیکن نیت باندھنی ہے نا ہم نے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پہ؟ نیتوں پہ. تو جس کی جو نیت ہوگی اس کو اس کے مطابق اجر مل جائے گا. اگر جس کی نیت ہے کہ روزے اس لیے رکھنا ہے کہ بہت موٹی ہو گئی ہوں تھوڑی اسمارٹ ہو جاؤں، ہے نا، مل جائے گا اجر. آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یا آپ دنیا سے یہ کہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، میں اتنا قرآن پڑھتی ہوں، الحمدللہ جی 3 قرآن تو مکمل کر ہی لیتی ہوں میں رمضان میں. مت بتائیں، مت اشتہار لگائیں. اجر صرف اللہ سے چاہیں. آپ نے روزے رکھے، عبادت کی، اور آپ کہتے ہیں گھر والوں نے تو تعریف ہی نہیں کی، دیکھا روزے بھی رکھ رہی تھی، عبادتیں بھی کر رہی تھی. عام روٹین میں کہاں اٹھتی ہوں میں فجر کے لیے اور نماز کے لیے اور ساری چیز. دیکھیں میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں، سب چیزیں بھی کر رہی ہوں، اور گھر والے پھر اپریشیٹ نہیں کر رہے. آخرت کے لیے نہیں تھا نا، تو کہیں سے بھی نہیں کچھ ملے گا. اور اگر آخرت ہے نا نیت، تو آپ دل یہ کہ سب سے پہلے آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا. پھر یہ کہ کچھ سوال ہیں میرے آپ سب سے، کہ ایک تو میں نے آپ سے پوچھا کہ ہمارا مقصد کیا ہے. پھر یہ بتائیں کہ بعض اوقات ہمیں مقصد حاصل نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہم اور غم کیا ہیں. کیا ہم اور غم ہے مجھے اور آپ کے؟ فکریں کیا ہیں ہماری؟ ہمارے اندر بار بار آنے والے خیالات کیا ہیں؟ خواہشات کیا ہیں؟ سوچیں کیا ہیں؟ میں اکثر کس بات کی خواہش رکھتی ہوں؟ میں اکثر دعاؤں میں مانگتی کیا ہوں؟ میں سارا دن میں زیادہ تر سوچتی کیا ہوں؟ اور میری اکثر دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ابھی اگر بیٹھے بیٹھے ان سب سوالوں کے جواب آپ کو آخرت اور اللہ نہ ملانا، تو پھر غم کھانے کی یہ ضرورت ہے کہ میری فکر آخرت نہیں ہے. ہم سب اپنے نفس پہ بہترین گواہ ہیں. ابھی جو میں نے سوال آپ سے پوچھے ہیں، ان سب کا جواب آپ نے خود سوچا ہوگا. میری خواہشات کیا ہیں؟ میں روز سارا دن میں زیادہ تر کیا سوچتی ہوں؟ کیا دعائیں مانگتی ہوں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر جواب آخرت نہیں ہے اور اللہ نہیں ہے نا، تو پھر یہی بات ہے کہ ہماری نیتیں اللہ کے لیے بھی خالص نہیں ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے لیے نہیں ہیں. اس لیے تو جواب دنیا ملا ہوگا، آخرت نہیں ملا ہمیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر ان سب کا جواب آخرت ہے تو پھر خوش ہو جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل آغاز میں سورۃ البقرہ کے فرما دیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فلاح پانے والے کون ہیں؟ سٹیمپ لگ گئی ساری خصوصیات کے علاوہ، اینڈ میں ٹھپا کس پہ لگا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ ہمیشگی کی فلاح پانے والے ہیں. تو اپنی نیت کا جائزہ لیں اور اپنی فکر آخرت بنائیں. میرا اور آپ کا رمضان، یہ ٹارگٹ رکھیں، میرا اور آپ کا رمضان ضائع نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنے لمحوں کی، اعمال کی حفاظت کرنی ہے. دیکھیں نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، اچھا بننا تھوڑی دیر کے لیے بھی بہت آسان ہے، اس کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل. آج میں نے 10 نیکیاں کر لی ہیں، تو اگر تمہیں اس کو سنبھالنے والی ہوں تو سنبھی رہیں گی، ورنہ کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد ہی ضائع کر بیٹھوں گی، اجر کی امید کسی اور سے رکھ کے. تو حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے کوئی بھی، اللہ اکبر، اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے جہاد، اور نیت نہ رکھے کوئی بھی اللہ کے لیے، مگر صرف رسی حاصل کرنے کی، مطلب دنیا کی ایک ادنا سی چیز کی، بس وہ نیت تھی، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس میں نیت تھی. چاہے انسان گھر سے اللہ کے لیے نکلا ہے، لیکن اگر نیت دنیا حاصل کرنے کے لیے تھی نا، تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنا. ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ کے لیے خالص اعمال کیسے ہوتے ہیں. غور سے سنیے گا.
ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ جانا چاہوں گا، ہجرت کرنا ہے۔ چلے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ غزوہ خیبر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص انسٹرکشن اپنے صحابہ کو دی۔ تو صحابہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا وہ عرابی۔ تو مال غنیمت ملی تو صحابہ نے اس کا حصہ نکال کے اس کو بھی دے دیا۔ تو اس نے وہ حصہ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حصہ جو تم نے کیا اس پہ مال غنیمت۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا ساتھ آپ کے ہمراہ اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا کہ آپ مجھے اتنا اور اتنا اور اتنا دے دیں، میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ اپنے گھر سے نکلوں گا اور یہاں تیر کھاؤں گا۔ اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، یہاں تیر کھاؤں گا، شہید ہوں گا، اللہ کی رضا پاؤں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا۔ مجھے مال نہیں چاہیے تھا، میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو تجھے تیری تمنا ملے گی، خواہش پوری ہوگی۔ اتنے میں وہ صحابہ کے ساتھ واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک اور جنگ ہوئی، صحابہ سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ وہی عرابی ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سے ہم نے دیکھا کہ اس کے وہیں تیر لگا تھا جہاں پہ اس نے اشارہ کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا یہ سچ کہتا تھا، یہ بندہ سچا تھا، اس کی تمنا سچی تھی، اللہ نے اس کو شہادت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے میں اس کو کفن دیا، اپنے سامنے رکھ کے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جس قدر ہم آپ کی آواز سن سکے وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے راستے میں ہجرت کرنے نکلا، شہید ہو گیا، میں اس پر گواہی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا اجر کس لیے مل گیا؟ کس کے لیے تھی؟ آخرت کے لیے، دنیا نہیں تھی، نہیں چاہتا تھا وہ دنیا۔ ایک عرابی تھا، بکریاں چراتا تھا، سوچے اس کی فکر کیا تھی؟ اللہ کی رضا، جنت۔ میری آپ کی فکریں کیوں نہیں ہیں جنت؟ میری آپ کی خواہشات میں جنت، اللہ کی رضا کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں دنیا؟ کیوں؟ ہماری بات ہی پیسے سے شروع ہوتی ہے، ہمارا کام ہی پیسے سے شروع ہوتا ہے، وہیں پر ختم ہوتا ہے۔ کس میں مجھے کتنا فائدہ ہوگا، کتنا منافع ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم دینی اداروں کو جوائن بھی اس مقصد کے لیے کرتے ہیں چلو یہاں پہ تو کم ہی محنت کرنی پڑے گی، دنیا اداروں میں تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ادھر ذرا پیسہ صحیح مل جائے گا۔ تو اگر تو دنیا کمانی ہے تو مل جائے گی، آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے اسی حساب سے اتنا ہی آپ کے دل میں فکر آخرت نکلتی چلی جائے گی۔ جتنا دنیا کا غم کریں گے فکر آخرت اتنی نکلتی چلی جائے گی۔ اور آپ دیکھ لیں کتنا غم ہے ہمیں دنیا کا، کتنی فکر ہے ہمیں دنیا کی، اولاد کی، گھر کی، مال کی، شوہر کی۔ برا نہیں ہے اس فکر کا ہونا، لیکن اس کا ایکسٹریم پہ چلے جانا، صرف اسی کی فکر پالتے رہنا، یہ آپ کو آخرت کی فکر سے بالکل دور کر دے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا نمازیں پڑھتے رہیں گے لذتیں نہیں ملیں گی، قرآن پڑھتے رہیں گے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے، روزے رکھتے رہیں گے اطمینان قلب نصیب نہیں ہوگا، حلاوت قلب نصیب نہیں ہوگا، ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مقصد تو تھا ہی نہیں اللہ کی رضا، وہ تو آخرت تھی ہی نہیں، وہ تو دنیا تھی، دنیا کی چند چاہتیں تھیں۔ تو جتنی دنیا غم پالیں گے اتنی آخرت نکلتی چلی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت آپس میں سوکنے ہیں، دنیا اور آخرت آپس میں سوکنے ہیں، جتنا ایک کو راضی کریں گے اسی بقدر دوسری ناراض ہو جائے گی۔
ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ دنیا کو راضی کر لیں، آخرت ناراض ہے آپ سے. آخرت کو راضی کرتے رہیں گے، دنیا والے ناراض ہوتے رہیں گے. تو کوئی بات نہیں، کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہو، بس کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب بہت دنیا کا غم چھا جائے نا، تو اس وقت کانشیسلی اپنے آپ سے کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. کہا کریں کانشیسلی. سفیان کہتے ہیں کہ دنیا میں اپنے لیے، اپنے جسم کے لیے کچھ لے لو، یعنی دنیا کو کس لیے لو؟ اپنے جسم کے لیے. اور آخرت میں سے اپنے دل کے لیے لے لو، کیونکہ آخرت دل سے بنتی ہے. التقوی ہاں ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا. تو اپنے دل کے لیے کیا لو؟ آخرت میں سے کچھ لے لو، سنبھال کے رکھو. تو اس رمضان میں ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اپنی سوچ، اپنے دل کے خیالات کی حفاظت کریں گے کہ میں نے سب کچھ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. یقین مانے گھر سے ایک قدم بھی اٹھانا ہے تو وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ دعا یاد ہو جائے کہ اگر میں چند جملے آپ کو پڑھا دوں. اللہم اخلصنی بوجہک الکریم. کچھ کرنے لگے نا، یہ دعا مانگ لیں. اللہم اخلصنی بوجہک الکریم، اللہم وفقنی لما تحب وترضی. یا اللہ مجھے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں. یا رب العالمین مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق دے دیں جس سے آپ راضی ہو جائیں مجھ سے. آمین. تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے نا قرآن پاک میں، اسپیشلی رمضان میں بھی، تو قرآن ہماری زندگی کو ڈسپلن کرتا جاتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص قرآن پڑھنے والا ہو نا اور اس کی زندگی ڈسپلن نہ ہو. اگر زندگی ڈسپلن نہیں ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ قرآن اندر اثر نہیں کرتی، قرآن دل میں نہیں اترا. تو قرآن ہماری آوازوں کو ڈسپلن کرتا ہے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو پست رکھو. ڈسپلن ہوگی ہماری چال کو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو. ہمارے کھانے پینے کو ڈسپلن کرتا ہے قرآن. غور و فکر. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرنا، حد سے زیادہ نہ بڑھنا. ہمارے الفاظ کو ڈسپلن کرتا ہے. قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلائی کی بات کرو. ہماری مجالس کو ڈسپلن کرتا ہے. لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو مجالس میں. ہمارے نفسوں کی اصلاح کرتا ہے. لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے. یہ قرآن ہمیں ڈسپلن کرتا ہے. تو جب ہم رمضان میں اس قرآن کو اس سینس میں پڑھیں گے تو کیا یہ ساری چیزیں ہماری ڈسپلن نہیں ہو جائیں گی؟ ہمارے رویوں کو ڈسپلن کرتا ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر دی تو اس کا اجر کس کے ذمہ پھر؟ اللہ کے ذمہ. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن کے اثرات، ثمرات. اس پیمانے پہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنا قرآن، کتنا رمضان مجھے اور آپ کو ڈسپلن کر رہا ہے. یاد رہیں گے باتیں؟ اگر آپ کے بارے میں گواہی مل گئی، لوگوں نے دے دی، سبحان اللہ، اس رمضان نے تو بہت اچھا اثر آپ پہ چھوڑا، آپ کا رویہ تو بہت اچھا ہے. آپ کی نیت نہیں ہے لوگوں سے اجر چاہنے کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر سے خیر جاری کر دی. تو آپ سمجھیں کہ آپ نے مقصد حاصل کیا. تو ہر نیک کام کر کے شکر ادا کریں. چھپے ہوئے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں. چھپے ہوئے. سلف الصالحین اپنے اعمال کو مخفی رکھتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے بہت زیادہ. لوگ اکثر آپ سے یہ سوال کیسے رکھیں گے ویسے مخفی اپنے اعمال کو، چھپا کے کیسے رکھیں گے؟ لوگ آپ سے پہلے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کتنا قرآن پڑھ رہی ہو؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتے کہ ہاں نہیں پڑھ رہی، ہاں یہ نہیں کر رہی. تو کچھ اعمال اپنے اور اللہ کے درمیان چھپے ہوئے رکھیں، ان کا راز کبھی فاش نہ کریں، وہ قیامت کے روز ہی ہو بس.
تو کوئی پوچھ لے تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس الحمدللہ توفیق دی، جتنی دی اتنا پڑھ لیتے الحمدللہ۔ لوگ پوچھیں کتنا صدقہ کیا تو بس چھپا کے صدقہ باکسز میں جا کے اماؤنٹ ڈال دیں کہ اللہ نے جتنی توفیق دی الحمدللہ، بس یہی الفاظ۔ مت آگے جائیں، مت آگے بڑھیں، کیونکہ یہ اعمال کو ضائع کر دے گا، ریاکاری آ جائے گی۔ تو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی ہے تو اپنے اعمال کو چھپا کے رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے، اور پھر یہ کہ ہر نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں مانگنی ہیں۔ یا رب یہ چھوٹا سا چھوٹا جو بھی عمل کیا ہے تو بہت حقیر، یا رب العالمین نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کیا تھا، کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور کرنے کے بعد آپ دعا مانگتے تھے کہ ربنا تقبل منا۔ سلف الصالحین کا طریقہ تھا کہ وہ 6 مہینے رمضان کا انتظار کرتے اور رمضان گزرنے کے 5 مہینے تک ان کی قبولیت کی دعائیں مانگتے تھے کہ یا رب جو رمضان گزارا اسے قبول کر لیجئے گا۔ ہم تو بھول جاتے ہیں نا، روزے رکھے، کس طرح رکھے، کیا دعائیں مانگی، پتہ نہیں کیا مانگ لیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں ہوتی کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے، سچا ہو جائے اپنے رب کے لیے۔ اور جب اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے بنسبت اس کے جو وہ لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ تو اپنی نیت کو پھر میں کہوں گی اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے سنبھال کے رکھیں، خالص اللہ کے لیے۔ بہت سے لوگ مفہوم ہے کہ قیامت کے روز آئیں گے اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم نے تو دنیا میں فلاں 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 نیکیاں بھی کی ہوئی ہیں، لیکن وہ دیکھیں گے کہ وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ کے چلی گئی، ان کے پاس تو نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں۔ وہ کون سی نیکیاں ہوں گی جن میں نیتیں صرف لوگوں کو راضی کرنا تھا، اللہ کو نہیں تھا۔ تو رمضان دراصل یہ مہینہ کہ جس میں ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، عبادات کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ تو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے رب کو راضی کرنا تھا اور اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو بس اس کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ اس دفعہ کیا ہے؟ فکر آخرت۔ تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہر پارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ میری اور آپ کی فکر اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کتنی بڑھی ہے، کتنا اضافہ ہوا ہے، جیسے کہ آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ تو اللہ کرے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہماری فکریں ساری کی ساری جو ہیں وہ دنیا سے بدل کر آخرت میں بدل جائیں، وہ بن جائیں۔ ہمارا بڑا غم جو ہے وہ آخرت کا بنے کہ میرا رب اس دن مجھ سے راضی ہو جائے، اس روز کی شرمندگی سے اللہ مجھے بچا لے، ہم سب کو بچا لے۔ تو رمضان میں کرنے کے کچھ کام ایک ریمائنڈر کے طور پہ، سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، دل کھول کے اللہ کے راہ میں خرچ کریں، تنگ نہ کریں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں پاس جتنا بھی پیسہ وہ کس کی ہے؟ دی ہوئی توفیق اللہ کی۔ تو جب اس کا ہے تو کیا وہ اور نہیں دے سکتا؟ ہمیں شک ہے اس بات پہ کہ اس نے اگر ہمیں 10 روپے ہی دیے تو وہ 10 پہ ہی رہے گا، ہماری سوچ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ تو دل کھول کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو بھی کرنا ہے صرف اللہ کے لیے۔ ایمان سچائی کا محتاج ہے، تو اپنے ساتھ سچے ہوں، اپنے ارادوں میں سچے ہوں، اور اپنے فرائض میں سچے ہو جائیں، اپنی نمازوں کی، اپنے روزوں کی، اپنے صدقات کی حفاظت کریں، اپنا جائزہ لیتے رہیں، ایمان بڑھ رہا ہے دن بدن یا کم ہو رہا ہے، یعنی آج ایمان بڑھا ہے یا کم ہوا ہے۔ اگر آج جا کے گھر میں محسوس ہو کہ ایمان بڑھا ہے تو اگلا دن یعنی کل انشاءاللہ ایمان اور بڑھنا چاہیے پچھلے دن سے۔ تو یہ جائزہ لیں۔ سحری کے وقت آپ لوگوں نے سب نے یہ اپنی روٹین بنانی ہے کہ کثرت سے استغفار کرنی ہے۔ سحری بنا رہے ہیں، باتیں نہیں، تسبیحات، استغفار، اذان سننی ہے اور کانشیسلی اذان کا جواب دے کے اس کے بعد دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ اذان کے بعد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر نماز، اذکار، تلاوت، اس میں کثرت کریں۔ اشراق کے نوافل، اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ آپ نے قرآن پاک کو ناظرہ سے، ایک قرآن ناظرہ سے یعنی
تجوید کے ساتھ جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں، ایک دورہ قرآن کے ساتھ اور ایک آپ نے تراویح کے ساتھ مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو جیسے گھر جا کے قرآن پاک پڑھیں گے فجر کے بعد، یہاں پہ دورہ قرآن کے ساتھ ایک مکمل کریں گے، اور ایک انشاءاللہ جیسے القرآن انسٹیٹیوٹ میں تراویح بھی ہوتی ہے رات کو، تو ایک رات کو تراویح کے ساتھ، تو اس کا اہتمام کریں گے۔ کوشش کریں کم از کم زیادہ نہیں تو 3 قرآن پاک کو کانشیسلی، شعوری طور پہ اللہ کے ساتھ معاملہ سیٹ کرتے ہوئے پڑھنا۔ آخری عشرے میں خوب محنت کرنی ہے، ابھی سے ٹارگٹ بنا لیں انشاءاللہ، کمر کس لینی ہے، باندھ لینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے نیکیوں میں رمضان کے مہینے میں، ویسا بننا ہے۔ جنت کے بالا خانہ لینے کی کوشش کرنی ہے۔ عبادت میں اضافہ چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اپنے اندر ہم نے شکر پیدا کرنا ہے، ہر روز شکر سے آغاز کرنا ہے، سحری کھاتے ہوئے شکر، افطاری کرتے ہوئے شکر، ہر نعمت پہ شکر۔ روزہ مکمل ہو گیا، یا رب آپ کا شکر، آپ نے توفیق دی، آج میں نے روزہ رکھا اور مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ تو اتنا ہی آگے نیکیوں میں بڑھنا ہے۔ پھر ہر نیک عمل کرنے کے بعد حفاظت کرنی ہے اس کی، اول وقت میں کوشش کرنی ہے ہم سب نے نماز سے کرنی ہے۔ ہر نماز جیسے اذان ہوئی جواب دیا، دعا مانگی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ یہ کہ بہت کوئی مجبوری یا کسی بہت اہم کام میں ہے۔ پھر قرآن سے تعلق مضبوط بنانا ہے، تھکاوٹ ہونے کے باوجود رات کا قیام نہیں چھوڑنا، لازم کرنا۔ کتنے دن ہے؟ صرف 30 دن رمضان کے، کیا اس میں ہم اتنی عبادت میں اپنے آپ کو نہیں لگا سکتے؟ صرف 30 دن۔ تھکاوٹ ہو رہی ہے، سارا دن کام بھی کیا، روزہ بھی تھا، بچوں کو بھی سنبھالا، شوہر کو بھی دیکھا، گھر کو بھی دیکھا، قرآن کلاس بھی لینے گئے، دورہ قرآن سننے بھی گئے، اب ہمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ جی، اب تو بالکل ایسے ہو گیا کہ روزہ رکھتے بس اب تو نیند آ رہی ہے، اٹھ کے عشاء پڑھ لوں گی میں۔ اللہ کو بھی تو پتا ہے نا سارا دن اتنی محنت ہے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف بنایا ہے یا آپ اپنے آپ پہ محنت کر سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو تھکاوٹ کے باوجود کس میں لگانا ہے؟ عبادت میں لگانا ہے۔ خوب خوب دعائیں مانگنی ہے، نیت کر لے، ارادہ کر لے کہ اس رمضان ساری دعائیں اللہ سے قبول کروائیں گے، پورے ارادے کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگنا، اس نیت کے ساتھ یہ دعائیں قبول ہوں گی۔ خود بھی روز دورہ قرآن میں آنا ہے، کوشش کرنی ہے استقامت کی دعائیں مانگے، نوافل پڑھ لیں، یا رب مجھے استقامت دیجیے گا کہ میں پورا قرآن فہم کے ساتھ دورہ قرآن کے ساتھ سنوں، اور آپ میں سے ہر کسی نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے ساتھ اپنے 5 ساتھیوں کو لے کر آئیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تھوڑی سی مشقت ہوگی، بنانا پڑے گا لوگوں کو، فائدہ یہ ہوگا کہ ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو اپنے ساتھ یہ ٹارگٹ بنا لیں، اپنے ساتھ اپنی 5 سہیلیوں کو لے کر آنا، ساتھیوں کو لے کر آنا، خود بھی سننا ہے، دوسروں کو کی نیکی کو پھیلانا ہے نا، ہم نے ذکر کرتے رہنا ہے، درود پاک، زبان کی حفاظت کرنی ہے، اس زبان کی تیزی سے ہم نے بچنا ہے، یہ اپنا ٹارگٹ بنانا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کرنا ہے، اس پہ کون ہاتھ اوپر اٹھائے گا؟ ہم کریں گے، ہے نا، سارے کریں گے، بارک اللہ فیکم۔ یہ سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کرنا ہے، اس کو سائڈ پہ رکھنا ہے، دل بہت چاہے پھر سائڈ پہ رکھ دیں۔ میں نے بارہا کہا، وہ جنید بغدادی کا قول ذہن میں رکھ لیں کہ کتنا اللہ کے قریب ہوئے ہیں اور کتنا شیطان سے دور ہوئے ہیں، اندازہ اس سوشل میڈیا کے نا اس سے ہی ہو جائے گا، کیونکہ یہ آپ کو بہت مشغول رکھتا ہے، یہ اللہ سے دور رکھے گا آپ کو۔ اور اہم بات، اس رمضان کھانا کھلانے اپنوں پر بھی لازم کر لیں، چاہے گھر والوں کو، مساکین کو، یتیموں کو، جو مستحق ہیں ڈھونڈیں ان کو اور کھانا کھلائیں، راشن دیں۔ ہمارے یہاں پہ بھی راشن کا بندوبست ہو رہا ہے، آپ یہاں پہ بھی آ کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلائیں، مساکین کی مدد کریں۔ اب اتنے سارے کام جو میں نے آپ کو یاد کروائے ہیں، آپ کو پتا ہوگا یہ سارے کام کون کر سکتا ہے؟ جس کو دھن لگ جائے، جس کا ذوق اور شوق سب سے زیادہ ہوگا،
ابھی اسٹارٹ میں بات کی نا ہم نے, اللہ آپ کا کیا دیکھے گا؟ ذوق اور شوق. اتنی توفیق ملتی چلی جائے گی. تو جب دل میں ذوق اور شوق لگ جاتا ہے تو پھر محنت بڑھ جاتی ہے کہ نہیں, کوششیں بڑھ جاتی ہیں کہ نہیں, وقت میں بھی برکت آ جاتی ہے, صحت میں بھی برکت آ جاتی ہے, جان میں بھی آ جاتی ہے, مال میں بھی آ جاتی ہے. اور جب دعائیں مانگے نا, صرف اپنے لیے نہیں مانگنی, اپنی ساری امت کے لیے مانگنی ہے. اور اس رمضان میں خاص کر اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے, ان کے لیے دعائیں مانگنی, اپنی دعاؤں میں خاص حصہ ان کے لیے رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنی خاص رحمت نازل کر دے. تو مجھے امید ہے کہ جو آج ریمائنڈر ہم نے ڈسکس کیا, کل ایک نئی نیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ سب آئیں گے اور ہم رمضان کو بھرپور گزارنے کی کوشش کریں گے. کل انشاءاللہ ہم پہلا پارے سے اپنا آغاز کریں گے دورہ قرآن کا, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ رمضان میں شامل کر دیں, داخل کر دیں. پوری نیت کو باندھیں گے, اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں گے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم نے تیار نہ کیا تو اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے کسی عمل کو, کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے بغیر نیت کے, بغیر کوشش کے, بغیر پلاننگ کے کیا, بغیر پلاننگ کے, تو وہ کام کیسا کام ہوتا ہے؟ بکھرا ہوا. ایسا ہی ہے نا, پریشان ہوتے, ہاں وہ کہاں سے لے کر آنی تھی چیز, وہ کب آئے گی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, ایک عجیب سی ہلچل ہوتی ہے. اور جو کام پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے, پورے منظم طریقے کے ساتھ, وہ خوبصورت بھی ہوتا ہے, آپ کے دل کو بھی اطمینان ہوتا ہے, اور آپ اسے مکمل بھی کر جاتے ہیں. تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے. تو آپ سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سب نے رمضان کی پلاننگ کرنی ہے, اور رمضان کو اس طریقے سے گزارنا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, عبادات پہ فوکس ہونے کے ساتھ صحت کا ضرور خیال رکھیں, اپنی غذا کو منظم کریں, ایکسرسائز کیا کریں, اور سب سے بڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں. جتنا شکر زیادہ کریں گے اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اندر کیا پیدا کریں گے؟ اخلاص پیدا کریں گے, آپ کو ہمت دیں گے, جرأت دیں گے, آپ اللہ کی عبادت میں خالص ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا, یہاں پہ عمل کرنا بھی قبول فرمائے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. میں بارہا کہوں گی کہ نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے. اس کے اوپر آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری جو اس دفعہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ میری زبان اور میرا اخلاق یہ درست ہو جائے, کیونکہ قیامت کے روز سب سے بھاری نامہ اعمال میں نیکی کون سی ہوگی؟ اچھا اخلاق. اور اچھا اخلاق آ نہیں سکتا جب تک کہ کیا ہو؟ اچھا اخلاق آ نہیں سکتا جب تک کہ کیا نہ ہو؟ دل میں آخرت کی فکر نہ ہو. تو اپنی سوچیں, اپنی فکریں, اپنے اعمال یہ سب اللہ کے لیے خالص کریں. اور اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی. کوئی شخص آپ کے ساتھ بہت برا کرتا ہے, آپ کو تانے دیتا ہے, اسے آپ کی فزیکل کنڈیشن کا نہیں پتا, آپ کس حالت سے گزر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کو تانا دیتا ہے, آپ کا مذاق اڑاتا ہے, آپ آگے سے کچھ نہیں بولتے, آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور اتنا بڑا کام انسان کیسے کر سکتا ہے؟ جب اجر کی امید اللہ سے ہو. تو اجر کی امید اللہ سے رکھیں. اور اس وقت میں آپ سب کو چند سیکنڈز دوں گی, آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کریں. سب دعائیں کریں. اللہ آپ سب کی دعائیں قبول کریں, کیونکہ جو ارادوں میں سچا انسان ہوتا ہے نا, تو سچا انسان کبھی ہمت نہیں ہارتا, سست نہیں پڑتا,
ڈھیلا نہیں پڑتا، پیچھے نہیں ہٹتا. یہ ایک سچے انسان کی نشانی ہے کہ وہ کیا نہیں ہوتا، سست نہیں پڑتا. تو ہم نے کیا کہا تھا، ہم اپنے رب سے سچے ہونے کی کوشش کریں گے. تو اپنے لیے نا یہ باندھ لیں. کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم کسی کے برے رویے پہ اس کو جواب نہ دیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے نزدیک فرق پڑے گا کہ ہم نیچے ہو گئے، ہم ذلیل ہو گئے، ہم خوار ہو گئے. لوگ کیا کہیں گے، اچھا یہ بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے. لیکن ہم کیا کریں گے، اللہ سے چاہیں گے، خاموشی اختیار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو بھی قبول فرمائے. میں چاہوں گی چاہے ہم تھوڑا سا لیکن ہم پہلا پارہ سٹارٹ کر دیں، کیونکہ آپ سب کے ہاتھوں میں قرآن بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم پہلے پارے کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو اپنے لیے خالص کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ جس رب نے ہمیں آج یہاں بیٹھنے کی توفیق دی اور ہمارے ہاتھوں میں قرآن دیا ہے اور ہمیں اخلاص دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اخلاص کو مکمل طریقے سے ہمارے اندر وہ ڈال دے اور ہمیں قرآن پاک کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سب سے کہوں گی اپنے دلوں کو اللہ کے لیے خالص رکھیے، اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ رکھیں. آپ کا دل اللہ کے لیے اس وقت خالص ہو، ساری فکریں، ساری کوششیں، سب کچھ اپنا اس وقت فوکسڈ ہو کے اللہ کی طرف لگا دیجئے. اس وقت گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر والے کیا کر رہے ہیں، خاندان والے کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. سب سائڈ پہ اس وقت صرف ہم کس کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی طرف. واللہ جو آپ کے ہاتھ میں کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے، میرا نہیں ہے، وہ کسی ولی کا نہیں ہے، وہ کسی پیغمبر کا نہیں ہے. یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ بات اللہ کی بات ہے اور اس رب کے کلمات ہیں جو رب پوری دنیا کا مالک ہے. تو اس نیت، اس شوق، اس محبت کے ساتھ اس قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیں کہ ہم اپنے رب کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں اور ہمارے رب نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس قرآن کا آغاز کریں. تو اس پہ اللہ رب العزت کا بے حد شکر کہ اس رب نے ہمارے ہاتھوں میں اپنا کلام دے دیا اور آج ہمیں پھر سے توفیق دی کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نیت، اخلاص، کوشش کے ساتھ وہ الفاظ، وہ حق دے دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اسی دعا کے ساتھ ہم آغاز کریں گے سورۃ الفاتحہ. تلاوت سنتے ہیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کی پناہ میں خود کو دینا ہے اور اللہ کی پناہ ہی سب سے بہترین پناہ ہے. اور شیطان مردود کے شر سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے. یہ سورت ایک دعا ہے، قرآن مجید کی افضل ترین سورت ہے، ہر نماز میں، ہر رکعت میں دہرائے جانے والی سورت ہے. اسے سب المثانی بھی کہتے ہیں. یہ الشفا ہے، یہ ام القرآن ہے، یہ الرقیہ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ بندوں کو شفا دیتا ہے. یہ بابرکت سورت ہے. اس سورت کا آغاز ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتا ہے اور آغاز اس کلام کا شکر سے ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف، سب شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کون ہے وہ رب؟ کیا صفت ہے اس رب کی؟ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا.
صرف ہماری زمین کے ٹکڑے کا نہیں، تمام کائنات کا. اس زمین کے علاوہ جتنے بھی سیارے ہیں، جتنی بھی کہکشائیں ہیں، آسمان پہ ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں، ان سب کا واحد مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. وہ واحد ہے، اور اس رب العالمین کے شکر سے ہم اس کلام کا آغاز کر رہے ہیں. تو ہر نیک کام کا آغاز کس سے ہوگا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے، کیونکہ وہ نام بلندی والا نام ہے. یہ نام بابرکت نام ہے. اس نام سے زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں، کاموں میں برکتیں آتی ہیں، کیونکہ ہر چیز کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی صفت مزید پتہ چلتی ہے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے. اللہ کی رحمت عام بھی ہے اور خاص بھی ہے. عام اور خاص کیا ہے؟ عام سب انسانوں کے لیے، چاہے کوئی کافر بھی ہے، اللہ اس پہ بھی رحیم ہے، دے رہا ہے اس کو. اور خاص رحمت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے خاص بندوں کے لیے، کہ بندہ جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو مومن ہے، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اس کے نام سے اور کام کا آغاز کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص معیت، خاص رحمت اس کے اوپر نازل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ نے کسی کام کا آغاز بس ویسے ہی کر دیا، اور ایک آپ نے نوافل پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کیا ہو، تو اس قرآن میں یا اس کام میں کتنی برکت آ جاتی ہے. چلیں، آپ سب خواتین ہیں، ایک کھانا آپ نے ویسے ہی بنایا اور سرو بھی بس ویسے ہی کر دیا، ذہن کہیں اور مشکلات میں گھرے ہوئے، اور ایک کھانا آپ نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے بنایا، تسبیحات کی، اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے سرو کیا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ آپ نے محسوس کیا ہوگا خود سے. کس کھانے میں برکت آئے گی؟ پہلے والے میں، دوسرے والے میں؟ دوسرے والے. آپ کہتے ہیں اتنا تو نہیں پکایا تھا، بچ بھی گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ برکت کیسے ہو گئی؟ یہ برکت اس رب العالمین وہ الرحمن الرحیم کی طرف سے ہے. اتنا بابرکت ہے وہ نام. پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے. جس نام سے برکت آنی ہے اسے تو بہت پیچھے چھوڑا ہے، اسے تو اپنی زندگی میں لیا ہی نہیں. بسم اللہ پڑھ کے کنڈی لگانی ہے، رات کو کھولنی ہے، دروازے بند کرنے ہیں، ڈھکن لگانے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں برکت نہیں. بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کام کا آغاز کرنا ہے تاکہ آپ کے وقت میں برکت ہو، ہم نہیں پڑھتے، بھول جاتے ہیں. پھر کیسے ہو کہ ہمارے کام، ہماری فکریں ساری اللہ کے لیے ہو جائیں، جب اللہ تو یاد ہی نہیں ہے، نہ کام کے آغاز میں، نہ درمیان میں، نہ آخر میں، کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ الرحمن الرحیم خاص رحمت کن کے لیے؟ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اپنے رب کو ہر لمحہ یاد رکھتے ہیں. پھر مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس دن جس دن سب جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے روز کے تمام لوگ، اس دن کا مالک واحد کون ہوگا؟ اللہ. الملک یومئذ للہ. اس دن الیوم یعنی وہ قیامت کے دن کس کی بادشاہت ہوگی؟ صرف اللہ رب العزت کی. اس لیے اپنے ہر معاملہ اللہ کے سپورٹ کریں، اس لیے صرف اسی کے لیے اپنی نیت کو خالص کریں، کیونکہ قیامت کے روز صرف وہ اعمال قبول ہوں گے جو صرف خالص اللہ کے لیے ہوں گے، اور اسی کا بدلہ جزا کی صورت میں، اعلیٰ درجات کی صورت میں ملے گا، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ساری تعریف کر کے بندہ کیا کہتا ہے؟ یا رب صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. انسان کی عبادت، اس کے معاملات سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، کسی اور انسان کے لیے نہیں، کسی بزرگ کے لیے نہیں، کسی بڑے کے لیے نہیں. نیت صرف اللہ کے لیے خالص. ہر وہ عمل قبول ہوگا جو صرف اللہ کے لیے ہوگا. اس کے علاوہ تمام اعمال جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوں گے، وہ سب اس دن ختم ہو جائیں گے. واحد اللہ کا نام ہے جو باقی رہے گا.
صرف اسی کے نام کی عبادات، اسی کے نام کے معاملات قبول ہوں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ خشوع سے. الخشوع والتذلل، خشوع سے اور عاجزی سے جھک جانا، محبت سے، کمال محبت اور کمال عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے جھکنے کو عبادت کہتے ہیں. اور کمال محبت اور کمال عاجزی کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ صرف اللہ کے لیے. ساری محبت. تو جب عبادت کرنے لگے نا، آج نماز پڑھنے لگے تو سورۃ الفاتحہ تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو کمال محبت اپنی جمع کرنی ہے اپنے دل میں اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. اللہ اکبر. پھر دیکھیے گا کیسی لذت ملے گی، پھر دیکھیے گا کیسے مزہ آتا ہے. پھر جب سلام پھیریں گے نا تو دل اطمینان سے بھر جائے گا، کیونکہ صرف کس کے لیے عبادت کی؟ اللہ کے لیے. تو جب عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں نا تو بندہ ہر مشکل میں پھر مدد بھی کس سے مانگتا ہے؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم عام روٹین میں تو کہہ دیتے ہیں، لیکن جب بہت مشکل آتی ہے نا، ایک دن دعائیں مانگ لیں گے، 2 دن مانگ لیں گے، تیسرے دن میں کیا کریں گے؟ حل ڈھونڈو بھائی، کسی کے پاس چلو چلو، بہت ہو گیا، یہ مشکل دور نہیں ہو رہی، کسی کا بتائیں کوئی ہماری یہ مشکل دور کر دے، چلیں فلانے کے پاس لے جائیں، چلیں فلاں کے پاس چلیں. انسان بڑا بے صبر ہے، صبر نہیں کر سکتا. توکل ایاک نعبد، دراصل عبادت مکمل اللہ کے لیے نہیں تھی، اس وجہ سے صبر نہیں کر سکے تو مدد بھی صرف اس سے نہیں چاہی، اس کے ساتھ بھی شرک کر دی. تو اللہ کی خاص رحمت کن کے لیے ہوگی؟ جو صبح و شام ہم ہر وقت نماز میں بار بار دہراتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا رب ساری عبادت آپ کے لیے اور مدد بھی صرف آپ سے، صرف آپ سے. ہمیں کسی سے مدد نہیں چاہیے، اللہ آپ ہی صرف اختیار رکھتے ہیں. اور جب دل بہت بے چین ہو جائے نا تو یاد رکھیں گہری رات کے بعد کیا آتا ہے؟ صبح کی روشنی پھوٹتی ہے گہری رات کے بعد. تو پیک پہ جب تکلیفیں اٹھتی ہیں نا تو وہیں سے آسانیاں نکلتی ہیں. ہم دراصل جب پیک تکلیف کے قریب پہنچتے ہیں نا تو وہیں پر ہمت ہار کے کہتے ہیں چلو کسی اور کے پاس. وہی دراصل امتحان ہے. اور جب ہم کہہ رہے ہیں نا نماز میں تو خدا را ہم کوشش کر کے نا کانشیسلی کہیں کہ واقعی ایاک نعبد و ایاک نستعین. رک جائیں یہاں تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھتے ہوئے اور سوچیں کہ میں نے جو کہا ہے وہ واقعی میں نے صحیح بولا اللہ رب العالمین سے کہ یا رب صرف آپ کی عبادت اور صرف آپ سے مدد. اور پھر دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا جو اللہ نے قرآن کے آغاز میں ہی نازل کر دی، اہدنا الصراط المستقیم. سب سے اہم دعا کیا ہے؟ سیدھا راستہ. یا رب ہمیں کیا دکھا؟ سیدھا راستہ دکھا. اور جو لوگ سو کے اس ٹائم سیدھا راستہ مانگیں گے واللہ ہی انہیں نہیں ملے گا. ایسے ہی ہے، ایکٹیو ہو جائیں. میرے نظروں کے تعاقب میں جو لوگ ہیں نا وہ ذرا ایکٹیو ہو جائیں. میرا المیہ یہ ہے کہ سونا نہیں اور سونے دینا ہے. تھوڑی سی سکینت ہے. ہم سکینت قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، قرآن سکینت ہے، سکون ملتا ہے تو بس ہے نا. یہ صوفے جو ہے نا یہ سہولت کے لیے کہ آپ کو ادھر بیٹھ کے نا تنگی محسوس نہ ہو. تو جب نیند آئے کیا کریں؟ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، چلنا پھرنا شروع کر دیں. مجھے آپ کے چلنے پھرنے سے کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ. ساتھ والے کے دیکھ لیں ذرا قرآن میں کیا وہ پڑھ رہا ہے، وہ کانشیسلی پڑھ رہا ہے. آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جزاک اللہ خیر، لیکن کیا کریں قرآن کے ساتھ نا اپنے ساتھ والے پہ بھی نظر رکھیں، بھی آپ کی خیر خواہی ہوگی. سوچ نہیں رہا ہے نا. تو یہ کام کرنا. آئی وش کے میرے پاس کارڈ لیس مائک ہوتا نا تو میں چل کے پڑھتی اور جاتے جاتے جو سو رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتی تھے. مزہ آتا ہے. اس کے اوپر بھی ہم کام کر سکتے ہیں، ہے نا. ایسے بھی ہو سکتے ہیں. آپ میرے سے متفق ہیں. چلے ماشاء اللہ. اتنی اہم بات ہم کہہ رہے ہیں. غافل دل کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. قرآن کی مجالس وہ مجالس ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ فرشتوں نے نا گھیرا ہوا ہوتا ہے.
ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، کیونکہ فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مجالس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ اللہ کا ذکر آتا ہے نا تو وہ جمع ہو جاتے ہیں، باقی فرشتوں کو بھی بلا لے، وہ کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور وہ پھر جو تہ لگتی ہے نا فرشتوں کی، وہ زمین سے اٹھتی ہے اور آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو وہ سکینت کیا ہوتی ہے؟ وہ دل کی سکینت ہوتی ہے، نیند کی نہیں ہوتی۔ ہم نے دراصل سمجھ غلط لیا قرآن کو، وہ دل کا اطمینان ہوتا ہے، آپ کا دل سکون میں آ جاتا ہے، ساری فکریں پریشانیاں۔ اس ٹائم کوئی فکر ہے آپ کو؟ ویسے نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ گھر میں بہت ساری پریشانی ہوں گی، اس ٹائم نہیں لگ رہی۔ یہ ہے قرآن کی سکینت اور برکت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو اگر مجلس میں ہم سو رہے ہیں اور میں دعائیں مانگ رہی ہوں، آپ کی رہ جائیں گی، ان کی قبول ہو جائیں گی جو جاگ کے مانگ رہے ہیں۔ آمین اللہ آمین۔ ٹھیک ہے، کبھی یہاں سے بیٹھ کے دیکھیں گے نا تو آپ کو نظارہ بہت اچھا لگے گا۔ ماشاءاللہ آپ سب میری نظر میں، وہ سب نظر آ رہے تھے، تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، جاگتے رہنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے کیا کہا ہے، ہم شعوری طور پہ، دلی طور پہ ہر طرح سے متوجہ ہوں گے اللہ کی طرف۔ اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سیدھے رستے کی طرف اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنی ہے، ہدایت کی طرف اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنی ہے۔ نہ صرف سیدھے رستے پہ چلنا ہوتا ہے ہدایت کا مطلب، بلکہ منزل تک پہنچنا یہ بھی اس کے مطلب میں آتا ہے، کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں، بلکہ اس راستے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلائیں بھی، اور ہماری منزل کیا ہے؟ کیا ہے منزل ہم سب کی؟ جنت، اللہ کا دیدار، انشاءاللہ اللہ وہاں تک ہمیں پہنچا دے۔ تو جب ہم سورۃ الفاتحہ میں مانگے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو سوچا کریں ٹارگٹ کہاں پہ جانا سیٹ کرنا ہے؟ جنت، کہ رب وہاں تک پہنچا دے۔ سوئے لوگوں کو جنت تھوڑی مل جائے گی، جاگے ہوئے کو ملے گی۔ تو جاگتے رہنا ہے، سونا نہیں ہے، کیونکہ زندگی مشقت سے بھری ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص ہم ایسے نہیں کر سکتے، ایفرٹ لگانی پڑتی ہے۔ شیطان نہیں سننے دے گا کیونکہ ابھی وہ قید نہیں ہوا نا، ابھی رمضان کا مہینہ آیا نہیں، تو وہ ذرا سہلا رہا ہے، ذرا دین سے دور کر رہا ہے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ آپ کا قرآن کی مجالس میں دل نہ لگے، آپ بور ہو جاتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں کب وقت پورا ہوگا، صفحے پلٹتے ہیں، انہوں نے تو ایک پارہ کہا تھا، ابھی تو یہ سورۃ فاتحہ ہی نہیں ختم کر رہی، یہ کہاں جائیں گے ایک پارے کے اوپر، ہے نا؟ ایسی کوئی باتیں دل میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں دل میں سرکولیٹ کرنا شروع ہو جائے نا، اور دل میں خیال آئے اور دماغ میں لگے، تو پھر مقصد اللہ کے لیے نا ہوا، کیونکہ جو اللہ کی باتوں میں کھبا ہوتا ہے اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا، اچھا ایک بچنے والا پتہ ہی نہیں چلا، سبحان اللہ، دل اتنا لگ گیا تھا۔ تو کیا کریں؟ کانشیسلی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا رب وہ راستہ جو آپ کی پسند کا ہے، وہ راستہ جو آپ کو پسند ہے، جس سے آپ کو محبت ہے، جس پہ چل کے میں ایک نیک انسان بن سکتی ہوں، جس پہ چل کے میں آپ کی رضا کے کام کر سکتی ہوں، یا رب وہ مجھے دکھا بھی دے، مجھے اس پہ چلا بھی دے، اور مجھے منزل پہ بھی پہنچا دے۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب۔ تو جس شخص نے ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کو ایسے پڑھا ہوگا، وہ محروم رہ سکتا ہے؟ وہ کیسے سلام پھیر کے کہے گا موٹر بند کر دو، کب سے کہہ رہی تھی میں، دماغ میرا وہیں پر تھا، ہانڈی تو جل گئی ہوگی۔ تو اگر دل میں یہ والا خیال ہے نا، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور ہمارا خشوع اور خضوع اور تذلل یعنی کہ ساری عاجزی انکساری اللہ کے لیے ہے، تو پھر موٹر چلنا ورنا پتہ نہیں کہاں پہ چل رہی ہوگی، پھر تو صرف اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ یقین کریں جب بندہ اللہ کے لیے خالص ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اللہ موٹر بھی بند کروا دیتا ہے، چولہا بھی بند کروا دیتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا، اگر فکریں دنیا کی ہوں گی تو کچھ بھی نہیں ہونا، نہ آخرت ملنی نہ دنیا، اور اگر فکر آخرت کی ہے
نماز اللہ کے لیے ہے، آخرت میں اجر پانے کے لیے ہے، تو دنیا ذلیل ہو کے واپس آئے گی اور آپ سلام پھیریں گے اور نماز پڑھ کے جب کچن میں جائیں گے سب کچھ سیٹ ہوگا. اچھا یہ کس نے کیا؟ ہو گیا ہوگا. اس قدر اطمینان کے ساتھ اور دل کی رضامندی کا اظہار کریں اپنے رب کے سامنے نماز میں. اہدنا الصراط المستقیم. اور کبھی بھی یہ دعا صرف نماز کی حد تک نہیں رکھیں. آپ یقین کریں یہ روٹین ہے الحمدللہ کہ جب کبھی کوئی زندگی میں پریشانی آئی ہے نا یا مشکل آئی ہے، اس دعا کو لازمی میں نے پڑھا ہے. آنکھیں بند کر کے نہ صرف کہ جب مجھے کبھی ڈیسیژن لینے میں مشکل آ جائے یا کوئی اسٹیپ اٹھانے میں مشکل آ جائے تو آنکھیں بند کر کے میں صرف کہتی ہوں یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے سامنے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ نے کس پہ چلنا، کیا فیصلہ لوں، کس پہ چلوں، کیا کروں، یہ کروں وہ کروں وہ کروں، کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے سم ٹائم زندگی میں. اسی وقت آنکھیں بند کر کے کہیں یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم. مانگتے رہیں جب تک کہ دل پورا اطمینان میں نہ ہو جائے کہ یہ سیدھا راستہ اور اس پہ چلنا. تو آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ چلائیں گے آپ کو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا کہ سیدھا راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا. ان کے راستے کی تمنا کرو، ان کے راستے کی خواہش کرو، اس راستے پہ چلو. انعمت علیہم سے مراد کون سا راستہ ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ. الذین انعم اللہ علیہم من الصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہے انعام یافتہ لوگ. تو میں نے اور آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ اس قرآن میں کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں. ان کی زندگیوں کو پڑھ کے ہم نے سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے. اور کن کا راستہ ہم نے نہیں لینا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جن پر اللہ کا عذاب ہے، ناراضگی ہے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں. یا رب ان کا راستہ نہیں چاہیے، ان کے راستے پہ نہیں چلنا. آمین. اپنی سرکل میں نا اور ان لوگوں کو دیکھیں کون لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے میرا ایمان بڑھتا ہے اور کون ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے میں گمراہی کے راستے کی طرف چلتی ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے اور آخرت میں کامیاب ہونے کا ایک بتا رہی ہوں حل یہ ہے کہ آپ صالحین کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی. ایون آپ کے گھر والے ہیں، ارد گرد لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، ان میں دیکھیں کون ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے ایمان بڑھتا ہے، کون ایسے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے میرا کام صرف چغلیاں کرنا ہے، غیبتیں کرنا ہے، لوگوں کا مذاق اڑانا ہے، لوگوں کو ڈسکس کرنا ہے. اگر تو یہ لوگ ہیں تو پلیز اپنے سرکل سے ان کو نکال سے نہیں نکال پائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، آپ ان کا حصہ بن جائیں گے. کیونکہ انسان انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ محبت رکھتے ہیں قیامت کے روز پہ. تو ہم نے راستہ کن کا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ صراط الذین انعمت علیہم. یا رب ان کے راستے پہ مجھے چلانا جن پر آپ نے انعام کیا تھا، نہ کہ ان کے راستے پہ جن پر آپ کا غضب ہوا. آمین آمین. دعا کے اختتام پہ کہا گیا یا رب ہماری دعائیں قبول فرما لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے اختتام پہ آمین کہنے کی نصیحت فرمائی کہ آمین کہا کرو. تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ. یہ وہ واحد سورت ہے جو ایک ہی دفعہ میں مکمل نازل ہو گئی. تو یہ دعا ہے، بیماروں کے لیے شفا بھی ہے. تو اس سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز میں اور پھر دعاؤں میں بھی مانگا کریں. اور جب پریشانی اور مشکل حد سے بڑھ جائے تو تب کیا کریں؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا رب سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیجیے. تو اس انتظار کے اس اہتمام کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں، اس اطمینان کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں. اور آج سے آپ کی نمازیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے اور اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے.
کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی ہے الحمدللہ، آغاز کر چکے ہیں آج سے ہم قرآن کا۔ تو آج بیٹھے بیٹھے اپنے عہد کر کے جائیں کہ یا اللہ میں آپ کے لیے خالص ہو کے آئی ہوں، آپ میری مدد فرمائیے اور آپ مجھے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق بھی دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ آنا، چل کے آنا، جس چیز پہ بھی آئے وہ سب قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا یہاں پہ قبول فرمائے، آپ کا سننا یہاں پہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائیں۔ اور ہم دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کر کے انشاءاللہ ہم رمضان میں اللہ سے دعا کر کے داخل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا ربی، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک یوم الدین، یا بدیع السماوات والارض، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا، یہاں پہ آنا قبول فرما لیجیے گا۔ یا رب العالمین، سب تعریف صرف اور صرف آپ کے لیے، سب شکر صرف آپ کے لیے، سب حمد صرف آپ کے لیے۔ صرف آپ ہی ساری تعریف کے قابل ہیں، ساری محبتوں کے قابل ہیں۔ آپ وسیع زمین کے مالک ہیں، آپ وسیع آسمانوں کے مالک ہیں۔ یا رب العالمین، ساری محبت، سارا شکر، ساری عاجزی، سارا جھکاؤ صرف آپ کے لیے۔ یا رب العالمین، آپ کا شکر کہ آپ نے دلوں میں عاجزی دی، آپ کا شکر آپ نے دلوں میں قرآن دیا، آپ کا شکر کہ آپ نے یہاں پہ بیٹھنے کی توفیق دی۔ یا رب العالمین، آپ کا شکر کہ آپ نے یہ عمل کرنے کی توفیق دی۔ یا رب العالمین، ہر چیز پہ، ہر بات پہ آپ کا شکر، صحت پہ شکر، آپ نے عافیت کے ساتھ رکھا۔ یا رب العالمین، اس وقت پہ شکر جو آپ نے بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا رب العالمین، اس میں جو کمی، جو کوتاہی رہ گئی ہو وہ میری طرف سے ہے۔ یا رب العالمین، میں اس پہ آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یا رب العالمین، جو فضل ہے، جو بولا ہے، جو حق ہے، وہ سب آپ کی طرف سے ہے، اسے قبول فرما لیجیے گا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ رمضان میں داخل کر دیجیے گا۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ یا رب العالمین، ہمیں ہر اس عمل سے بچائیے گا جو شر پیدا کرے، ہمیں ہر اس عمل سے بچائیے گا جس میں آپ کی ناراضگی ہو۔ یا رب العالمین، ہمیں ہر اس عمل سے بچائیے گا جو نیکیوں کو ضائع کر دے، ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنائیے گا، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والا بنائیے گا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو توفیق دیجیے گا کہ ہم اپنے لمحوں کی حفاظت کریں، ہم اس رمضان میں وہ سب اعمال کر لیں جو آپ کو پسند ہے۔ یا رب العالمین،
جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے دیجیے گا. ہمیں تمام غیر ضروری فکروں سے، اعمال سے، گفتگو سے اور سب ان چیزوں سے محفوظ رکھیے گا جو آپ سے ہمیں دور کر دے اور ہمیں غافل کر دے. یا رب العالمین، ہم سب کے دلوں میں ہر قسم کا حسد، کینہ، بغض، ہر طرح کی منافقت ختم کر دیں. ہمارے دلوں کو نفس مطمئنہ بنا دیں، قلب سلیم عطا فرما دیں. یا رب العالمین، ہم آپ کے پاس اس حال میں آئیں کہ ہمارے دل سلامت ہوں. ہمارے دل سلامت کر دیجئے تاکہ ہم رمضان میں سلامت دل کے ساتھ داخل ہوں اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھیں، عبادات کریں، روزے رکھیں. یا رب العالمین، ہمارا اس سال کا رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے بہترین کر دیجئے گا. ہمیں معاف کر دیجئے گا، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دیجئے گا کہ آپ ہمیں بخش دیں. یا رب العالمین، ہم بہت کمزور ہیں، فتنے بہت زیادہ ہیں. اپنی رحمت سے ہم سب کو ہر شر، ہر فتنے سے بچا کے محفوظ کرنا. یا رب العالمین، آپ کا وعدہ ہے جو ذوق شوق کے ساتھ رمضان میں آتا ہے، آپ اس پہ اپنی رحمت ڈالتے ہیں، آپ اپنی رحمت میں سے سمیٹ لیتے ہیں. یا رب العالمین، ہم سب کو اپنی رحمت میں سمیٹ دیں، ہم سب کو نیت کا اخلاص دے دیں اور اعمال ہمارے صالح کر دیں. یا ارحم الراحمین، یہاں پہ آنے والی ساری بہنیں جو آئی ہیں اور جو جہاں جہاں سن رہا ہے، آپ سب کی سب نیک خواہشات کو پورا کر دیجیے. میں نہیں جانتی، آپ جانتے ہیں. یا رب العالمین، ان سب کی سب خواہشات کو پورا کر دیں. ان سب کا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، ان کے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بنا دیں. یا رب العالمین، یہ رمضان ہماری بخشش کا سبب بن جائے، ہماری نجات کا سبب بن جائے. یا رب العالمین، آپ ہمیں ایسی رضا دے دیں کہ اس کے بعد آپ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو. اس راستے پہ چلا دیں، اس راستے پہ چلا دیں جس راستے پہ آپ راضی ہیں، جس پر آپ کے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین چلے تھے. یا رب العالمین، ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائیے گا، ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائیے گا، وہ موت جو آپ کو پسند ہے. یا رب العالمین، ہماری نسلوں میں خیر جاری کر دیں، اس قرآن کی محبت پیدا کر دیں، اس قرآن سے دوری نہ آئے. یا رب العالمین، ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے سب گھر والوں، اہل و عیال، خاندان، دوست احباب، سب کے اندر قرآن کی محبت ڈال دیں، اس سے تعلق مضبوط کر دیں. یا رب العالمین، یہ قرآن ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بن جائے، آنکھوں کا نور بن جائے، ہم اسی کے ساتھ چلیں اپنی دنیا میں اور آخرت میں آپ کے پاس اس حال میں آئیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. یا رب العالمین، ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کیجیے گا، ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کیجیے گا جو صبح و شام آپ کو دیکھیں گے. یا رب العالمین، اللہم انا نسألک لذت النظر الی وجہک لقائک. یا رب العالمین، اپنے دیدار کی لذت نصیب فرمائیے گا. حل من مزید کا جو وعدہ آپ نے اپنے بندوں سے کیا وہ ہمیں عطا کر دیجیے گا. ہم اپنے سب گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، سب کمیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں. یا رب العالمین، ہمیں معاف کر دیجیے گا، اپنا فضل دیکھیے گا. یا رب العالمین، ہمارا سب پڑھا ہوا ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا. یا رب العالمین، میرے والد صاحب کی بخشش فرمائیے گا، اور جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش فرمائیے گا. ان کے درجات بلند کیجیے گا، ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں رکھیے گا، ان کو دن بدن ان کے انعامات اور ان کے درجات میں اضافہ کر دیجیے گا. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں صحت مندی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دیجیے گا. جو جہاں جہاں بیمار ہیں، جس وجہ سے بھی روزے نہیں رکھ پائیں گے، یا رب العالمین ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ دے دیں. یا ارحم الراحمین، جو کسی طرح سے بھی پریشانیوں کا شکار ہیں، مالی ہیں، جسمانی ہیں، کسی بھی طرح کی تنگیوں کا شکار ہیں، سب کی تنگیاں دور کر. یا رب العالمین، آپ سے التجا ہے اور کسی سے بھی نہیں، کلی اختیار صرف آپ کے پاس ہے. یا رب العالمین، فلسطین پہ رحم کر دیں. یا رب العالمین، فلسطین پہ رحم کر دیں. ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول کر لیں،
وہ بہت تکلیف میں ہے یا رب العالمین، وہ صرف تکلیف آپ دور کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا. ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہمیں ان کے معاملے میں بھی معاف کر دیجیے گا کہ ہم کچھ نہ کر سکیں. یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا جو ان کی تکلیف کا سبب بنے. یا رب العالمین ان کو عظیم عظیم اجر عطا کیجیے گا، جو تکلیفیں وہ برداشت کر رہے ہیں ان پہ عظیم اجر عطا کیجیے گا. یا رب العالمین انہیں رمضان عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے دیں. یا ارحم الراحمین ہم سب کو عافیت نصیب فرما دیجیے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں. جو اخلاص آپ نے دیا ہے اس میں اضافہ کر دیں. یا رب العالمین اس اخلاص کی، اس ایمان کی حفاظت کرنے والا ہمیں بنا دیں. یا ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جائے. بہت چھوٹی سی کوششیں ہیں جو ہم آپ کے راستے میں کریں، ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے جو صحابہ نے کیا. یا رب العالمین اسے قبول کر لیجیے گا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.